السلام علیکم۔ وہ 18 سال کی لڑکی اے ایس پی کو پھنسانے کے لیے دلہن کے لباس میں سڑک کے درمیان کھڑی تھی۔ نکاح تو عزت بچانے کے لیے ہو گیا، لیکن اب اے ایس پی کے قہر سے اسے کون بچاتا؟ رات کے 9 بج رہے تھے جب شاہویز بہت سوچ بچار کے بعد اپنے کمرے میں اس نے قدم رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز پر ارم ناز سے لڑکی بیڈ پر خود کو سمیٹ کر رہ گئی تھی، اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہوئی تو اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی نانوں کے گھر سے اپنے گھر جا رہی تھی، جب کچھ لوگوں نے ان تینوں کو اغوا کر لیا تھا اور پھر ارم کے سامنے اس کے بھائی اور ماں کو باندھ دیا گیا تھا اور اسے دھمکی دی گئی تھی جیسا وہ کہیں گے اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اس کے بھائیوں اور ماں کو ماریں گے، اور مجبوراً ارم کو ویسا ہی کرنا پڑا۔ انور کے آدمیوں نے ارم کو ایک موبائل دیا تھا جس پہ وہ ہر وقت ان سے کانٹیکٹ میں رکھے، اور وہ موبائل ابھی تک ارم کے پاس تھا۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کی جان بچاتے ایک ایسے شخص سے نکاح کر بیٹھی تھی جس کا اسے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اور اب وہ کمرے میں اس کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شاویز ضیاء جو قدم قدم چلتا ہوا اپنے بیڈ کے پاس آیا تھا، اور آ کر وہ وہاں پر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی ارم اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی، اور ارم کا اس طرح اس سے ڈر کر گھبرانا اور اس طرح پیچھے ہونا شاہویز کو غصہ دلا گیا تھا۔ مجھ سے کیوں تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو؟ جب میرے پاس کھڑی تھی تب تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور اب تم جانتی ہو نا کہ میں کون ہوں، تمہارا شوہر۔ ارم نے شاہویز کی غصے بھری آواز سنی تو وہ تھوڑا سا مزید پیچھے ہوئی تھی، اور یہی حرکت شاہویز کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ شاہویز کا غصہ دیکھ کر ارم نے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ کسی آنے والے وقت کو خود انکار کر رہی ہو، لیکن شاہویز سمجھا کہ اسے پتہ نہیں کہ میں اب اس کا شوہر ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتہ کہ میں تمہارا کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس کے بازو سے تم چپکی ہوئی تھی۔ میں 30 سال کا مرد اے ایس پی شاہویز ضیاء ہوں، اور اب تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ 30 سال تک میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں آنے دیا، اور تم پل بھر میں میری زندگی میں آ گئی۔ میں نے اپنی سروس کے سالوں میں بہت ایمانداری سے کام کیا، اور تم نے کچھ ہی گھنٹوں میں میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ شاہویز نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی، اور ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خوش قسمت ہو کہ تم، بلکہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے۔ جو لوگ میرے ساتھ غلط کرتے ہیں میں انہیں اگلا سانس بھی نہیں لینے دیتا، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں تمہارے ساتھ بہت نرمی سے پیش آیا ہوں، اس لیے یہ جھوٹ موٹ کے آنسو میرے سامنے مت بہاؤ۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا تھا میرے پاس؟ شاہویز یہ کہتا ہوا مزید اس پر جھکا تھا، اور ارم روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے مت چھوئیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ ارم کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے تھے، اور شاہویز جو اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس کا دماغ ایک دم غصے سے بھر گیا تھا۔ کیا کہا تم نے کہ میں تمہیں مت چھوؤں؟ میں تمہارا شوہر ہوں ارم میڈم، میں تمہارا شوہر ہوں، یہ تم بھول رہی ہو۔ اور ہاں، ابھی میرا تھوڑا سا چھونا ہی تمہیں ناگوار گزرا ہے، اور وہاں سڑک پر بھرے مجمع میں جو تم میرے بازوؤں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی تب تمہیں میرا چھونا برا نہیں لگا تھا، جو اب تمہیں میرا ہاتھ لگانا برا لگ رہا ہے، اور اب کہ میں تم پر حق رکھتا ہوں، تم میری بیوی ہو
اور یہ مت بھولو کہ میں تمہیں اب تمہاری اس بات کے بعد تمہیں چھوڑنے والا ہوں۔ تم نے میرے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا ہے۔ میں نے 30 سال اپنے جذبات کو ہر پر کنٹرول کر کے رکھا تھا، لیکن تم نے کچھ ہی گھنٹوں میں میرے جذباتوں کو جگا دیا ہے، اور اب تمہیں میرے شدتوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ شاویز یہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہ تو ارم کو پہلی نظر میں ہی دیکھ کر اپنے دل میں ایک مقام دے بیٹھا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی اس طرح اس کے گلے میں پڑ جائے گی۔ اب اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اس سے بے بس کر رہا تھا، بے قرار کر رہا تھا۔ ایک تو وہ جوانی کی دہلیز میں 18 سال کی لڑکی تھی، اور شاویز جو 30 سال سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے رکھا تھا، اور اب اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر ارم کی گردن پر اپنی جذبات کی شدت کو نچھاور کیا تھا۔ نہیں پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری بات سن لیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ بہت گندے ہیں، آپ گندی حرکتیں کر رہے ہیں، پلیز ایسا نہ کریں۔ ارم روتے ہوئے کہتے ہوئے اس کے چوڑے کندھوں پر اپنے نازوں والے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ جب شاویز نے اس کی گردن سے منہ نکال کے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور اس نے جذبات سے بھری ہوئی آنکھوں سے ارم کی طرف دیکھا تھا۔ کیا یہ کیا کہا تم نے؟ یہ گندی حرکتیں ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ جب شوہر بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مانا کہ تم 18 سال کی ہو، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ شوہر جب بیوی کے پاس آتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ گندی حرکتیں ہیں۔ تمہیں تو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو تم میری ملکیت ہو، تم میری گرفت سے نہیں نکل سکتی، اس لیے خود کو تیار کر لو، آج کی رات میں تمہیں نہیں بخشنے والا۔ شاباش! شاویز یہ کہتے ہوئے دوبارہ ارم پر جھکا تھا، اور ارم نفی میں مسلسل سال ہلا رہی تھی۔ وہ 18 سال کی تو ہو چکی تھی، لیکن اسے شادی کی اونچ نیچ کا نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی کبھی اس کی ماں نے اسے یہ بتایا تھا۔ وہ تو آگے پڑھنا چاہتی تھی، اپنے خواب پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس کی شادی ہو گئی تھی کہ سوچ کر رہ گئی کہ کیا یہ سب کچھ یہ ہوتا ہے میاں بیوی میں؟ اس کا شاویز کا شدت بھرا بڑا لمس محسوس کر کے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑی تھی۔ شاویز نے اس کی گردن سے منہ اٹھا کر اس کے گلابی اور نرم لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے تھے، اور وہیں پر ارم نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی، اس کا جسم پورا کانپ گیا تھا۔ شاویز جیسے 30 سال کے وجیح مرد کی باہوں میں اس وقت 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی، جس کا وجود کسی روئی کی مانند تھا، اور شاویز پر اپنی شدت لٹا رہا تھا۔ شاویز نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں مکمل قید کر لیا تھا، کسی بھی طرح سے رہائی نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک تو اس کی بیوی تھی، اور دوسرا وہ اتنی سالوں سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے تھی، اور اب اپنی بیوی کو سامنے پا کر وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اور ایک ایک کر کے اپنے جذبات کو ارم پر نچھاور کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ سے ارم کے سر سے دوپٹہ اتارا تھا، اور اس کے کندھے سے شرٹ کو نیچے کر کے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارم سسک پڑی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب گندا ہے، ارم مسلسل کہہ رہی تھی، اور شاویز ضیا اس کی بات سننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو جان گیا تھا کہ وہ بے شک 18 سال کی ہے، لیکن اسے شادی کی نوعیت کا نہیں پتا۔
صبح ہونے تک میری جان تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کیا گندا ہے کیا ٹھیک ہے۔ شاہویز یہ کہتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے ارم کے کندھے کو چوم رہا تھا، اور ارم تو اس کے لمس سے ہی گھبرا رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ سا بھر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شاہویز آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو اس کے پونے سے آزاد کر چکا تھا۔ اس کے گھنے لمبے بال کھل کر اس کے کندھوں پر آ گئے تھے، اور شاہویز اس نے اپنے ہاتھ ارم کی گردن کے پیچھے رکھا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ اس نے ارم کے گردن پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دوبارہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا تھا۔ ارم کی نازک کمر پر شاہویز کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ گرفت مضبوط ہوتی ہی ارم کو لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ شاہویز کی شدت بھرے جذبات سے وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن شاہویز کو آج اپنے اتنے سالوں کے بعد اپنے محرم کے سامنے اپنے جذبات کو بیان کرنے کا موقع ملا تھا۔ اپنے جذبات میں ڈوب کر وہ اس کے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ارم کے لیٹتے ہی جیسے ارم کے جسم سے جان نکل تھی جب وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ 30 سال کے وجیح مرد کی چوڑی جسامت کو اپنے نازک وجود پر کیسے برداشت کرتی۔ اس کا بھاری وجود وہ اپنے اوپر محسوس کر کے اس کی سانس بند ہونے والی تھی، اور شاہویز نے ارم کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، جس کو ارم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک گستاخی کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور ارم تڑپتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی۔